صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے قرآنی دعائیں۔ کل کے وظیفے کا تسلسل اولاد نرینہ کے حصول کے لیے روحانی وظائف کیا ہیں۔ ایک وظیفہ یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسم مبارک بھی ہے، یا متینو، 70 مرتبہ 90 روز تک روزانہ پڑھنے سے اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ یا متینو 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 90 دن تک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ یہ ہے یا اللہ یا حمید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں یا اللہ یا حمید۔ یہ 70 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد میاں اور بیوی دونوں یا کوئی ایک ان میں سے پڑھے، انشاءاللہ العزیز اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ یا اللہ یا حمید 70 مرتبہ روزانہ نماز عصر کے بعد میاں بیوی دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، بے اولاد ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ البارئ المصور، یہ دو اسماء مبارکہ ہیں، البارئ المصور، ان کا بکثرت ورد کیا کرے، یعنی انہیں کثرت سے پڑھا کرے۔ یا بارئ یا مصور یا البارئ المصور، بکثرت ورد کیا کرے جس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اسے اولاد کی نعمت حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 26، یہ 26 مرتبہ روزانہ 26 دن تک، آیت مبارکہ 26 مرتبہ روزانہ اور 26 دن تک کسی بھی وقت بطور وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اولاد کی محرومی سے نجات ملے گی۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ، اے سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ تو 26 دن تک سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 26 روزانہ 26 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں اولاد نرینہ کے لیے یا اولاد کے حصول کے لیے۔ جو بے اولاد ہیں یا جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے وظائف میں ان وظائف کو بھی شامل کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے نوازے گا۔ آپ کو ضرورت ہے اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں، امت مسلمہ تک پہنچائیے، شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو
آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا باعث ہمیں نہ بنائے بلکہ آسانیوں کا باعث بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6۔ آج ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ اگر آپ کے خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے تو قبیلہ قریش سے آپ تعلق رکھتی ہیں، یعنی بنو قریش جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ ہے، اسی سے آپ کا تعلق ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آپ صاحبزادی ہیں۔ اگرچہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مسلمانوں کے خلاف بعض جو جنگیں ہیں، ابتدائی غزوات ہیں، ان میں پیش رہے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، لیکن بالآخر اسلام کی حقانیت کو جانتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آپ صاحبزادی، آپ کا نام جو ہے وہ رملہ ہے، کنیت ام حبیبہ ہے، لیکن آپ اس اپنی کنیت ہی کے ساتھ مشہور ہوئیں، نام کی جگہ آپ کی کنیت وہ زیادہ معروف ہوئی اور آپ ام حبیبہ ہی کے نام سے پکاری جانے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، یعنی ہم تمام مومنین کی آپ ماں ہیں، تو یوں بہت ہی ادب اور احترام کے لائق ہستی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی عظمت، رفعت اور شان کے تذکرے سورہ احزاب میں بیان فرمائے ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کی کنیت ام حبیبہ تھی، اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یہی مورخین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا کہ 594 عیسوی میں مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق اعلان نبوت سے تقریباً 70 برس پہلے یہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کی خالہ زاد بہن بھی تھیں، بعض روایات میں پھوپھی زاد بہن کا بھی ذکر ملتا ہے، یعنی آپ کی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی پھوپھی جان ہیں یا خالہ جان ہیں۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی جو قرآنی آیات بینات ہیں ان کو بڑے شوق سے سنتی بھی تھیں اور ان کو زبانی یاد بھی کر لیا کرتی تھیں۔ آپ کا پہلا جو عقد ہے، پہلی شادی جو ہے وہ عبید اللہ بن جاحش ان سے پہلا عقد ہوا۔ یہ اسلام انہوں نے قبول کیا، اور یہ عبید اللہ بن جاحش وہ ہیں جو ام المومنین سیدہ زینب بنت جاحش رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ اسلام قبول کیا دونوں میاں بیوی نے، اور مکہ المکرمہ میں، اور پھر چونکہ کفار مکہ جو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی مخالفت میں پیش تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے، کوئی ایسا موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے سامنے موجود ہوں تو وہ ان کو تکلیف پہنچائیں، یعنی ہر موقع پر ان کی کوشش رہی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہر طریقے سے مختلف حربوں کے ساتھ تکالیف پہنچائی جائیں۔ تو بس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے جانثار ساتھی، میرے باوفا صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کو یہ کفار مکہ جو ہیں یہ تکالیف پہنچاتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ بھی اور بعض اوقات ہاتھوں کے ساتھ بھی، یعنی انہیں مارتے پیٹتے ہیں، زخمی بھی کر دیتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم پر
ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو حبشہ کی جانب ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت فرمائی، پھر وہاں پر جو جھوٹی خبر ایک پھیلا دی گئی کہ مکہ کے تمام لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو صحابہ کرام علیہم رضوان واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس تشریف لائے پتہ چلا کہ یہ تو جھوٹی خبر تھی اور جھوٹی افواہ پھیلائی گئی تھی، اور کفار مکہ اپنی اسی روش پر قائم تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ اذیتیں اور تکالیف پہنچانے لگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو، صحابیات کرام رضی اللہ عنہن کو حبشہ کی جانب ہجرت فرمانے کا حکم دیا۔ اس میں کئی وجوہات تھیں، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، سیرت مبارکہ کی کتب میں بھی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے وہ انصاف پسند ہے، عادل ہے، رحم دل ہے، اور نجاشی جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، نجاشی رضی اللہ عنہ بن گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انصاف پسند، رحم دل ہے، اور وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم دیا کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ یوں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر، پہلے شوہر عبید اللہ بن جہش جو ابھی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی اسلام سے پھرے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہجرت کی، اور جب حبشہ کی جانب ہجرت کی تو عبید اللہ بن جہش یہ نصرانی لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا، اور بس، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ نصرانی ہی تھے، تو عیسائیت کی طرف راغب ہونا شروع کر دیا، اور بالآخر عیسائیت کو قبول کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، شراب نوشی کا معاملہ بھی شروع کر دیا۔ اور اسی دوران جب عبید اللہ بن جہش نے نصرانیت کو، عیسائیت کو قبول کیا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کو خواب میں ان کی حالت دکھائی گئی کہ یہ آگ میں ہیں اور بڑی بری حالت ہے۔ تو اگلے دن جب یہ واپس پلٹے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو نصرانیت جو مذہب ہے یہ قبول کر لیا ہے، اور تم بھی عیسائیت کی طرف، نصرانیت کی طرف آ جاؤ۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے نصرانیت سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں تو اسلام پر ہی قائم رہوں گی۔ یوں عبید اللہ بن جہش اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوا اور شراب نوشی کی لت میں پڑا، اور بالآخر وہیں حبشہ میں ہی اس کا یہ فوت ہو گیا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو پھر سیدہ حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ بیوہ ہو گئیں، اور پہلے ہی انہوں نے نصرانیت سے اور اپنے شوہر سے لا تعلقی بھی اختیار کر لی تھی۔ بہرحال جب یہ بیوہ ہوئیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کے یہ معاملات پہنچے کہ پہلے شوہر جو ہے، اور اس دوران عبید اللہ بن جہش سے ان کی ایک صاحبزادی تھی حبیبہ، انہی کے نام سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ تو اب بیٹی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیوہ بھی ہو چکی ہیں، اور دیار غیر میں موجود ہیں، اسلام کی خاطر ہجرت بھی کی، اسلام کی خاطر تمام تکالیف بھی برداشت کی، اور اسلام کی خاطر اس چیز کو بھی برداشت کیا کہ اب شوہر جو ہے وہ اس نے دین اسلام کو بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب ان کے حالات پہنچے تو آپ نے ان کو سہارا دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جو عقد مبارکہ ہیں ان میں کئی مصلحتیں موجود ہیں۔ ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کرنے والی خواتین تھیں، صحابیات رضی اللہ عنہن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش تھی کہ ان کو سہارا دیا جائے اور ان کو کاشانہ اقدس میں لایا جائے اور امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے شرف سے نوازا جائے۔ اور ادھر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کو آپ خود فرماتی ہیں کہ مجھے حبشہ میں خواب ایک میں نے دیکھا جس میں مجھے ام المومنین پکارا جا رہا ہے، اور فرماتی ہیں کہ پھر جب میں نے یہ خواب دیکھا تو مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے امید ہوئی
کہ انشاءاللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ جاؤں گی۔ یہ سارے معاملات قدرت کی طرف سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو قاصد کے طور پر، اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا، اور اس دوران حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ یہ اسلام بھی قبول کر چکے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نامہ مبارکہ، خط مبارکہ نجاشی رضی اللہ عنہ کے نام بھیجا، جس میں یہ لکھا کہ اے نجاشی رضی اللہ عنہ، آپ میرا عقد جو ہیں وہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان سے کروا دیں، اور اس کے ساتھ حق مہر کا بھی ذکر فرمایا، اور سارا یوں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی ایک کنیز کو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھیجا۔ کنیز کا نام ابرہا مختلف روایات میں آتا ہے۔ جب ابرہا نے، اور وہ بھی اسلام لے آئی تھیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو ابھی بننے والی ہیں ام المومنین، ان سے جا کے سارا معاملہ انہیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے عقد کا، نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، آپ کے جتنے زیورات تھے وہ آپ نے اتار کر ابرہا ان کو تحفے کے طور پر دے دیے، لیکن انہوں نے واپس کر دیے اور کہا کہ مجھے ہمارے جو بادشاہ ہیں نجاشی رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان سے کسی قسم کی کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ نہیں لینا۔ بہرحال یوں نجاشی رضی اللہ عنہ نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا عقد جو ہے وہ 400 دینار کا غالباً ذکر ملتا ہے، اس کے عوض 400 دراہم یا 400 دینار، اس کے عوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عقد کروا دیا۔ اور پھر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی ذکر ملتا ہے، قافلے کی شکل میں ان کو مدینہ طیبہ کی جانب بھیجا، اور ساتھ کچھ تحائف ان کی خدمت میں بھی پیش کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی۔ اور ابرہا جو نجاشی رضی اللہ عنہ کی کنیز اور مسلمان ہو چکی تھی، انہوں نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو اب ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سلام بھی پیش کیا۔ جب سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہنچے، یہ قافلہ پہنچا، اور پھر یہ غزوہ خیبر کے دنوں کی بات ہے، 7 ہجری، غزوہ خیبر بھی فتح ہو چکا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ خیبر کے فتح ہونے کی مجھے خوشی زیادہ ہے یا جعفر رضی اللہ عنہ ان کی، یعنی اس قافلے کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ بہرحال یوں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بنی، ہم مومنین کی ماں ٹھہریں، اور اس مقام پر فائز ہوئیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، تم کسی عام خواتین کی طرح نہیں ہو، عام خاتون کی طرح نہیں ہو، ان سے تمہارا مقام و مرتبہ بلند و برتر ہے۔ اور پھر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ بھی فرمایا سورہ احزاب میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے یہ ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یعنی ہم ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مقدس اور پاکیزہ جو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور ہماری سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا مقام و مرتبہ ہے، عزت و شرف ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی ان سے ان کا ادب احترام بجا لانا اور اپنی سگی ماؤں سے بھی بڑھ کر
ان کا ادب احترام کرنا یہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت رکھنے والی ہستیاں ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین مبارکہ اپنے گھرانے کی محبت کے حوالے سے، بالخصوص وہ میں حدیث مبارکہ لازمی شیئر کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ہے کہ فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے، میری ذات سے محبت نہ کرے، اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر میرے اہل و عیال سے محبت نہ کرے، اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر میرے اہل خانہ سے محبت نہ کرے، اور پھر فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے، اور فرمایا اپنی جان سے بڑھ کر میرے ذات سے محبت نہ کرے۔ یہ 3-4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے نفس قدسیہ اس کا بھی ذکر فرمایا، اپنے اہل خانہ کا بھی ذکر فرمایا، اپنی اولاد اطہار کا بھی ذکر فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان اس میں شامل ہیں، بالخصوص اہل خانہ کا ذکر فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات جو ہم مومنین کی مائیں ہیں، ان سے بھی محبت یہ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی وہ شخص جو مومن ہونے کا، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایمان والا نہیں کہلا سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت مبارکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی شان میں نازل ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر براہ راست آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہم مومنین کی ماؤں کے لیے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل بھی دور فرما دے، شک و شبہ بھی دور فرما دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر خوب پاک صاف فرما دے۔ اور جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، فعال لما یرید، اللہ فرماتا ہے، اللہ جو ارادہ فرماتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ کا ارادہ جو ہے وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا فعل ہے، یعنی اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، وہ رونما ہوتا ہے معاملہ۔ تو معنی یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج رضی اللہ عنہن تمہیں ہر قسم کے گناہ کے شک و شبے سے بھی دور فرما دیا ہے، اور تمہیں خوب کامل طہارت سے نواز دیا ہے۔ ہاں، پھر اس آیت مبارکہ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص اپنی اولاد مبارکہ کو، اور اس میں سبھی شامل ہیں لیکن بالخصوص 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ شامل فرمایا، اور فرمایا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ بہرحال سید ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کاشانے میں آئیں تو پھر ہمتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتی، ہمتاً عبادت الہی میں مصروف رہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سماعت کرتی، ان کو زبانی یاد کر لیا کرتی۔ اور سیدہ ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ عنہا یہ چونکہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور جب تک سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے انہوں نے ان کے ساتھ کوئی تعلق خاص نہیں رکھا، حتیٰ کہ اس موقع پر جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے توڑ دیا، خود توڑا، اور پھر جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم تو معاہدہ توڑ بیٹھے ہیں، تو اب مسلمان جو ہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی فتح و نصرت عطا فرما رہا ہے، تو وہ ہماری جانب مکہ المکرمہ کی جانب بھی بڑھیں گے، اور پھر مکہ بھی فتح ہو جائے گا۔ تو اب کفار مکہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو، جو بھی اسلام نہیں لائے، اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ طیبہ کی جانب بھیجا کہ آپ جائیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کہیں کہ ہم اپنے معاہدے کے پابند ہیں، ہم نے نہیں توڑا، یعنی توڑ چکے ہیں لیکن اب اس کی دوبارہ تجدید چاہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے، یہ کفار کی طرف سے آتے ہیں مدینہ طیبہ، صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی بات کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام، تو سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ پھر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب آتے ہیں تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے، والد ہیں لیکن ابھی مسلمان نہیں، تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ وہ بستر مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک بستر ہے، جب والد بیٹھنے لگتا ہے تو وہ اٹھا لیتی ہیں، لپیٹ دیتی ہیں۔ تو یہ بڑے حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹی یہ کیا معاملہ ہے، کیا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے یہی فرمایا ہاں کہ آپ چونکہ ابھی آپ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، تو اس لیے میری محبت، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارکہ پر بیٹھیں۔ یہ جو بھی چاہے قریبی رشتہ دار ہوتے، صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات کرام رضی اللہ عنہم، امہات المومنین رضی اللہ عنہم کا ایمان دیکھیے کہ قریبی سے قریبی رشتہ دار اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی گہری محبت ہے، لیکن اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر ایمان جو ہے، اسلام جو ہے، سابقہ تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ پھر ابو سفیان نہیں رہتا، بلکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی طرف سے پھر عظمتیں اور شانیں عطا کی جاتی ہیں۔ بہرحال اس موقع پر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ نے یہ ایمانی غیرت اور جرت اور حبیت کا مظاہرہ فرمایا۔ بہرحال ابو سفیان واپس لوٹ جاتے ہیں اور پھر بالآخر اللہ سبحانہ وتعالی انا فتحنا لک فتحا مبینا کی خوشخبری کے تحت مکہ المکرمہ کی فتح مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے عقد فرمایا، ایک مصلحت یہ تھی اور وقت کا تقاضا بھی تھا، اور آپ سبھی کے دکھ درد بانٹا کرتے تھے کہ یہ اب بیوہ ہو چکی ہیں، ان کو سہارا دیا جائے، اور ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ جب میں ان سے عقد کر لوں گا تو ان کے جو والد ہیں ابو سفیان، ان کے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا۔ اور ایک موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ بھی اسلام نہیں لائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑی عزت اور شان والے مرد ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی شان میں کوئی کمی کی ہی نہیں جا سکتی۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وجہ سے یہ عقد فرمایا تھا، اور وہ وجہ پھر بظاہر پھر وہ وجہ پوری ہوئی، ابو سفیان یہ ایمان لے آئے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح موقع پر فرمایا تھا کہ جو ابو سفیان کے بھی گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات اتنی محبت بھری ہیں، اتنی پاکیزہ ہیں، تو پھر ان کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا، اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بن گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بشارتیں ہیں ان کا پیکر بن گئے، اور پھر پوری زندگی اسلام کی خاطر انہوں نے گزاری، دیگر جو مہمات تھیں ان میں یہ شریک رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ بہرحال ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ 12 رکعات جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے نوافل، جو آج ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نوافل تھے، اضافی عبادت تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کوئی سنت نہیں ہے، سنت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، تو وہ مؤکدہ اور پھر غیر مؤکدہ وہ پھر آگے تقسیم ہے کہ جس کی زیادہ تاکید فرمائی اور ہمیشگی اختیار کی وہ سنت مؤکدہ بن گئیں، اور جس کو کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا جو نوافل تھے آپ کے لیے
اور ان پر زیادہ تاکید نہ فرمائی، وہ غیر موقدہ بن گئیں. تو یہ 12 نوافل جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرماتے تھے تاکید کے ساتھ، اور اس کی تاکید فرماتے تھے. اور ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جب آپ نے اس کی تاکید سنی تو آپ ہمیشگی کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہیں. یعنی 2 فجر سے پہلے جو ہمارے لیے سنتیں ہیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، اسی طرح 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے فرضوں کے بعد. تو یہ 12 رکعت ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا انہوں نے بھی اس پر ہمیشگی اختیار کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بدلے میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی تھی. ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان سے 165 احادیث مبارکہ بھی مروی ہیں، اور آپ نے طویل حیات مبارکہ پائی، اور 44 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال ہوا. جنت البقیع شریف میں آپ کی تدفین کی گئی. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہن کا ادب احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام خواتین اسلام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، سلام کہا جی وعلیکم السلام. خواب کے بارے میں کہا ہے جی. اس حوالے سے میں عرض کر دوں، آپ رات سونے سے پہلے آپ کے لیے، تمام دیگر امت مسلمہ، تمام مسلمانوں کے لیے جنہیں یہ مسئلہ ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 قل سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. عثمان ظفر صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں ہاؤ آر یو انکل جی، سدا سلامت رہیں جی. آئی ایم فائن، شکریہ آپ کا. انہوں نے آپ بھی ان کا ذکر کیا کہ ان کے بیک بون پہ چوٹ لگی ہے، کچھ رہنمائی فرما دیں. سورہ والطارق، اس کو آپ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ انہیں پلاتے رہیں، اور یا شافی الامراض بھی پڑھ سکتے ہیں، یا سلامو بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے. ایک اور لسنر ہیں، نام انہوں نے بھی نہیں لکھا، آپ نام لازمی لکھا کریں. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. انہوں نے کہا پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں کہ میری امی کو بھی پروگرام پسند ہے، وہ بھی بہت شوق سے سنتی ہیں. جی شکریہ آپ کا. پھر ایک لسنر ہے، انہوں نے بھی نام نہیں لکھا، نام لکھا کریں. کہتے ہیں کیا کوئی حدیث بھی پوچھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پوچھ سکتے ہیں، میرے ناقص علم میں ہوئی تو ضرور اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں گا. افتخار ڈوگر صاحب ہیں، بابا نونا صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، علی عباس صاحب ہیں ہمارے ساتھ، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں، ڈوگرا والا 208 چک سے، آپ کا شکریہ. اور محمد علی صاحب ہیں چک 26 فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں سلام بھائی، کیا حال ہیں؟ جی وعلیکم السلام. السلام علیکم یہ کہا جاتا ہے، یہ بہتر ہے. الحمدللہ. کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. جی آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. آپ تمام ویورز کا، لسنرز کا بہت شکریہ. آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا